میں ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا. کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے. یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا. یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے. جڑا بیٹھتا لانتی 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 اور تو لانتی کی ہوئے کیوں کہہ رہے ہو کتے؟ تم کہہ سکتے ہو تو یزید کی بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا کوئی. کیوں؟ تیرے باپ کی شریعت ہے. جو ناچیز نے موقف پیش کیا یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. اس سے کوئی ادھر ادھر گر گیا شاذ ہوا تو شاذ مردود ہے, اس کو چھوڑ دو بس. وہ ملعون جس پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے والے کیا مسلمان ہیں؟ یاد رکھو اللہ کی کسی بھی حجت کا کوئی بھی قاتل ہو وہ کل بھی لعنتی تھا, وہ آج بھی لعنتی ہے. یزید ملعون کے لیے بخشش کی دعا کرنے والے آج کے دور میں انسان نما حیوان ہے, کیونکہ انسان اور حیوان میں عقل کا فرق ہے اور عقل کا تقاضا ہے کہ یزید ملعون پر لعنت کی جائے. حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے, وزارتیں دی گئیں, عہدے دیے گئے کہ کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے, قاتلوں کے چہروں سے نقاب نہ اٹھے. ہر دور میں یہ کوشش ہوتی رہی, ہر دور میں یہ کاوش ہوتی رہی. یہ کوششیں چلتی چلتی یہاں تک پہنچ گئیں کہ ہر دور کے کسی نہ کسی نے یزید کو بچانے کی کوشش کی, چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو, چاہے وہ مفتی کے روپ میں ہو. ہر دور میں یزید کو قتل حسین سے بری کروانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ میرے مذہب کا وتیرہ ہے, یہ میری قوم کا شیوا ہے, یہ ہمارے ممبر کی تہذیب ہے. دشمن حملہ کہیں سے کرے ہم جواب ممبر سے دیتے ہیں. دشمن کا حملہ ٹی وی چینل سے ہو, اخبار سے ہو, محراب سے ہو, ممبر سے ہو. ہمارے پاس ذرائع ابلاغ کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ممبر شبیر ہے. ہمارا ٹی وی چینل بھی یہ ہے, ہماری اخبار بھی یہ ہے, ہمارا لوگوں تک بات پہنچانے کا وسیلہ بھی یہ ہے. لہٰذا میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے مذہب شیعہ کی بہتر لفظوں میں وکالت ممبر شبیر سے کی جائے. عہد حاضر میں قوم کے بچوں کو پریشان نہ ہونے دیا جائے. دشمن کہیں سے حملہ کرے ہم جواب ممبر سے دیں. پچھلے دنوں میں پھر ایک کوشش ہوئی, ایک نام نہاد مفتی نے یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کی. تو میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا نہیں, جذباتی آپ نے نہیں ہونا, تقریر میں کر رہا ہوں, بہتر انداز سے میں آپ کی ترجمانی کروں گا. میں نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا کہ اگر آپ یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کبھی ذاکر نائک کی زبان سے جملے, کبھی کسی مولوی کی زبان سے فتویٰ, کبھی کسی جھوٹی حدیث کا سہارا, اگر یہ ساری طویلیں کر کے آپ یزید ہی کو بچانا چاہتے ہیں اور یزید ہی کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں. یہ بات چھپ چھپا کے نہیں کرتے, یہ بات کھل کھلا کے کرتے ہیں. ملک کا کوئی چوراہا, کوئی چوک, کوئی گراؤنڈ, کوئی بارگاہ, کوئی مسجد منتخب کر لیتے ہیں. ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا, ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا, ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا, ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا. یزید کا دفاع کرنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں, حسین کا ذکر کرنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہ لڑائی ہوگی, نہ جھگڑا ہوگا, نہ بندوق نکلے گی, نہ گالی ہوگی, نہ کسی کو گولی ماری جائے گی. صرف کام ایک ہی کرنا ہے, میں ممبر سے حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں, تو یزید کی ماں کا کردار. جو بول سکے وہ تائید فرمائے. مالک حسین عزت عطا فرمائے, شہزادی کونین عزت عطا فرمائے. ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ, تم ہمیں سناؤ یزید کا شجرہ. ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار, تم ہمیں سناؤ یزید کا کردار. آج بہانے سے یزید کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, جس کا دفاع کیا جائے اس کا کھل کے کیا جاتا ہے. ہم حسین کا شجرہ بھی پڑھ دیتے ہیں, تو یزید کا کردار پڑھ دے. اگر تیری لفظوں میں, تیرے پاس تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں, تیرے پاس کتابوں میں سیاہی ختم ہو گئی ہے, تو یہ کام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں. حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا تھا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا تھا. یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی, حسین نے پیدا
होते ही रसूल की जुबान चूसी। यजीद का नाना बजदल बिन हनैफ ईसाई खानदान से था, हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने उसके साथ निकाह किया था। हुसैन की मां वो ज़हरा थी जो जिंदगी में एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश रही, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था। यजीद का बाप वो था जो अपने बाप के साथ मिलके तेरे मेरे नबी से जंगे करता रहा। हुसैन का बाप वो अली था जो बिस्तर पे सोया मर्ज़ी यज़दान बन गया, मैदान में आया कुल्ले ईमान बन गया। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा। हुसैन का दादा अबू तालिब सारी जिंदगी हिफाज़त रसूल करता रहा। यजीद की दादी हिंदा जिसने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया। हुसैन की दादी फातिमा बिन्ते असद जिसको कफन नबी के कुर्ते का मिला, जिसको नबी ने खुद कब्र में उतारा। यजीद का एक ही भाई था जो पागल होकर मर गया। हुसैन का भाई हसन मसनद इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन नमाजी था। यजीद फाजिर था, हुसैन रोजेदार था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर हुसैन ने ये जुमले कहे थे, लिख यजीद से मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे, मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। अपने लाखों लेके तू आ, 72 लेके मैं आता हूँ। 10 मुहर्रम को असर से पहले मैं क़यामत तक हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दा। सारे बोलो, आखिर तक बोलो, हाथ उठा के हैदरी। हमें बताओ कि कत्ल हुसैन में कौन कौन शरीक था। ये बातें गुजरात नहीं सुनेगा तो फिर मुल्क के किस कोने में सुनाई जाएंगे। अब खुली है कत्ल हुसैन की फाइल। मुफ्ती टीवी पे बैठ के कहता है कि मुझे किसी तारीख में यजीद का किरदार नजर नहीं आया। तुझे इस्लाम की तारीख याद नहीं, तू चांद की तारीख क्या बताएगा। जो बोल सकते हो बोलो। अब हम, क्योंकि हम हैं हुसैन के आशिक, हम अपनी जात पे हमले बर्दाश्त कर सकते हैं। हम हुसैन से जुनून की हद तक इश्क करते हैं। अब अगर बात खुली है तो फिर अब खुले। अब हमें बताओ कि कत्ल हुसैन में कौन कौन शरीक था। रात के इस पहर में जिस बंदे की नजरें मिंबर की तरफ है वो अपनी कौम के अकीदे की तर्जमानी करे। 1400 साल से हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, सिर्फ एक यजीद को पेश किया जा रहा है कि जी कत्ल हुसैन में सिर्फ यजीद शरीक था। अच्छा, ये अकेला यजीद खुद ही जाके तख्त पे बैठ गया था। यजीद किसी शहर का बादशाह नहीं बना था, मुसलमानों का खलीफा बन गया था। मुसलमानों ने वोटें दी तो खलीफा बना। यजीद दिखा दिया, ये नहीं बताया वोटें देने वाले कौन थे। हमें कत्ले हुसैन की पूरी तहकीक चाहिए। हमें बताया जाए कि आखिर कत्ले हुसैन में कौन कौन शरीक था। अगर ये मजमा मेरा साथ दे तो मैं कत्ले हुसैन की इंक्वायरी का पहला सफा पढ़ता हूं। बिल्कुल बेजुबान करने के लिए दुश्मन हुसैन को सिर्फ उससे एक सवाल करना कि हुसैन कत्ल हुए क्यों थे। मौलवी कभी भी क्यों का जवाब नहीं देगा, उसे पता है कि वो इस क्यों में फंस जाएगा। हमें सिर्फ ये बताया जाए कि आखिर इमाम हुसैन का कत्ल क्यों हुआ। जगीर का झगड़ा, मनसब का लालच, किसी ओहदे की तलब, हुसैन तख्त चाहते थे। अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर ये कत्ल क्यों हुआ। अब तारीख ने जो हमें जवाब बताया, मैं जवाब पढ़ने लगा। उसने कहा यह कत्ल हुआ है इनकार बैयत पे। यजीद चाहता था कि बैयत करवाऊं और हुसैन ने कहा कि नहीं करूंगा। ऐसा ही है, बस इस नहीं की वजह से कत्ल हुसैन हो गया।
یہ شیعہ نے بھی لکھا، یہ سنی نے بھی لکھا۔ یزید چاہتا تھا بیعت کریں اور حسین نے کہا نہیں کروں گا۔ اب میرا سوال ہے ہر مکتب کے بندے سے، ہمیں بتاؤ کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا ٹھیک تھا۔ یزید کا مطالبہ کرنا صحیح تھا یا غلط تھا؟ وہ کہے گا غلط تھا۔ کیا غلطی کی یزید نے؟ وہ کہتا اس نے حسین سے بیعت مانگی۔ اس کا مطلب پہلے ہی سٹیپ پہ مولوی مان گیا، جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ میں قتل حسین کی تحقیق شروع کروں۔ اس کا مطلب جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ اور کیا کہنے میرے بادشاہ حسین، تیرا جملہ آج بھی تاریخ کے ماتھے کا جھومر بن کے چمک رہا ہے۔ حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہوگا، کیا کہتا ہے یزید؟ اس کا وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ امام حسین کے جملے آج بھی میں ہر مکتب کی کتاب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اس کو کہہ دے مجھ جیسا کوئی بندہ بیٹھا رات کے اس پہر میں حسین سننے والا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، حسین جیسے کئی اور بھی ہیں۔ یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے کئی اور بھی ہیں۔ حسین نے کہا ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے؟ میں علی کا بیٹا، میں یہ بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں کروں گا۔ یہ نہیں بڑی مشکل تھی، سارا دور یزید کے ساتھ اور تنہا حسین کہہ رہے نہیں۔ ذہن ذرا متوجہ رکھیے گا، تخت یزید کے پاس، مفتی یزید کے پاس، ووٹ یزید کے پاس، اور تنہا حسین نے 26 رجب کہا نہیں۔ یزید نے کہا ایک نہیں میرا کیا بگاڑے گی، لیکن یہ ولید کے دربار سے نہیں باہر آئی تو 72 نہیوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس نہیں میں 72 ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ انہوں نے بھی کہا نہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہیں۔ یزید پریشان تھا، یہ نہیں ایک تھی، یہ 72 میں بٹ گئی۔ اس کا 72 ہیں وہ کربلا میں لے آیا، اس کا میں قتل کر دوں گا، نہیں یہی دفن ہو جائے گی، نہیں یہی ختم ہو جائے گی۔ پھر آج کے بعد کون میرے سامنے نہیں کہے گا، لیکن اسے کیا پتا تھا حسین کتنا بڑا کاریگر ہے۔ حسین کربلا میں 72 نہیں لے کے آ گیا، اس نے 72 نہیں قتل کی۔ یہ نہیں شام غریبہ ایسے ابری، پھر ایسے کائنات میں پھیلی، یہ ہر ایک مذہب میں چلی گئی، یہ ہر ایک غیرت مند کے مکتب میں چلی گئی، پھر یہ نہیں ہمارے وجود کا حصہ بن گئی۔ آج ہمیں شیعوں کو اس نہیں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ آج ہمیں دشمن کہتا ہے مجلس نہ کروا، ہم کہتے ہیں نہیں کروائیں گے، ماتم نہ کر نہیں کریں گے، زنجیر نہ مار نہیں ماریں گے۔ ہم بتائیں نہیں یزید والی نہیں ہے، حسین والی۔ ہمیں یہ نہیں کا حوصلہ، ہمیں یہ نہیں کا حوصلہ حسین ابن علی نے دی۔